دوستو آج میں آپ سے چند باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں ان گستاخانہ حقوں کے بارے میں جو ہالینڈ میں 9 نومبر کو شائع کیے جائیں گے، مگر اس سے پہلے گوگل پر 73 منٹ کے گستاخانہ حق اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، اور ایک آئی ڈی باس کوارٹن کے نام پہ اس پہ بھی گستاخانہ حق اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ باس کوارٹن ایک امریکن کارٹونسٹ ہے، یہ البینیا میں 1970 میں پیدا ہوا تھا اور یہ 48 سال کا ہے۔ یہ ایک مسلم خاندان میں پیدا ہوا، مگر یہ خود ایک سیلف پروکلیمڈ مسلم ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خود ساختہ مسلمان ہے، اور وہ قادیانی کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ حق بنائے ہیں اور ان کو شائع بھی کیا ہے اس نے اپنی آئی ڈی پر۔ تو دوستو میں ایک کالم پڑھ رہا تھا، کسی انگریز نے لکھا تھا، جس میں اس نے واضح طور پر لکھا تھا کہ ہمیں ان گستاخانہ حقوں کو پروموٹ کرنے کی، ان کی تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے جب یہ آرٹیکل پڑھا تو مزید تجسس پیدا ہوا کہ پڑھوں کیا وجہ بنے کہ یہ گستاخیاں کر بھی رہے ہیں اور پروموٹ کرنے کی ضرورت نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتا کہ مسلمان اس کو خود پروموٹ کریں گے۔ جب میں نے نیچے پڑھا تو پھر مجھے سمجھ یہ آئی کہ جیسے ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے دوست، وہ اس نیت سے شیئر تو نہیں کر رہے کہ گستاخی ہو، وہ اس کا لنک واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، میسنجر، ہر جو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ہے اس پہ اپنے دوستوں کو شیئر کر رہے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ رپورٹ کیا جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ بلاک کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن دوستو دیکھو کہ آپ ان کو جب وہ لنک سینڈ کر رہے ہیں، جو بھی وہ لنک اوپن کرے گا گستاخانہ حق دیکھے گا، ایک مطلب دلی کفیت ہمیں یہ چیز گوارا نہیں ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسا کوئی بھی کام نہ کیجئے گا جس سے ان کو تشہیر ملے، اس گستاخانہ حقوں کو پروموشن ملے۔ تو پلیز آپ کو جب بھی وہ لنک سینڈ کیا جائے، آپ یا تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں یا تو اس کو رپورٹ کر دیں۔ مجھے کل سے 10 سے 15 گروپس میں سے یہ باس کوارٹن نامی آئی ڈی کا لنک آ چکا ہے، تو میں نے بھی کوشش کر کے ان کو ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک اس لیے نہیں ڈال رہا کہ جتنے بھی ویورز دیکھیں گے وہ اس کو اوپن کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر ان کے دلی جذبات بہت ہی مطلب وہ اشتعال انگیز ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے میں وہ لنک بھی آپ کو نہیں دے رہا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے دوستو کہ آپ برائے مہربانی کوئی بھی گستاخانہ حق والی جو ویب سائٹ ہے یا کوئی آئی ڈی ہے، آپ اس کو شیئر نہ کیجیے، یا اس کا لنک شیئر نہ کیجیے، یا اس کو پروموٹ نہ کیجیے، کیونکہ اگر ہم خود ہی اس کی تشہیر کا باعث بنیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی حد تک بہتر ہے۔ اور ایک چیز اور بھی سوشل میڈیا پر دیکھنے میں آئی ہے کہ کوئی بھی ویڈیو ہے، جیسے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے کسی فوٹو پہ، تو اوپر وہ سٹیٹس میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جو اس کو شیئر نہیں کرے گا وہ کافر ہوگا، یا جو اس کو شیئر نہ کرے اس پہ لعنت ہے۔ یار یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ ظاہری بات ہے ہر کوئی تو اس کو شیئر، کمنٹ اور لائک نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات بہت غلط ہے کہ آپ اوپر لکھ دیں کہ جو ایسا کام نہیں کرے گا اس پر لعنت ہے، یا جو ایسا کام کرے گا وہ ایسا کام نہیں کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، یا جو ہم کہہ رہے ہیں وہ نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو جائے گی۔ یا دیکھنے میں ملا ہے کہ جو یہ لنک 10 لوگوں کو سینڈ کرے گا اس کو خوشخبری ملے گی۔ اللہ کے بندے، یہ لنک 10 لوگوں کو سینڈ کرنے سے خوشخبری نہیں ملے گی۔ خوشخبری تو اس طرح ملے گی جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرو گے۔ اور یہ باس کوارٹن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور گستاخانہ حق شائع کیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت معاب ہے وہ کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ اس کو یہ علم نہیں کہ جو ہم عالمی کتاب ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ اس میں پارہ نمبر 30 میں فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ آپ صرف اتنا سوچیں کہ جس کو ذکر کو اللہ تعالیٰ بلند کرے اس کے ذکر کو کون نیچا کر سکتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ کہیں گستاخانہ حقوں کو پھیلانے میں مسلمانوں کا کردار ان سے بڑھ نہ جائے۔ مسلمان اس کی روک تھام میں جتنا کام کر سکتے ہیں کریں۔ سوشل میڈیا پہ جتنے بھی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ہیں آپ سٹیٹس اپلوڈ کریں، آپ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں کہ کوئی بھی آپ ایسی آپ کے پاس لنک آئی ہے گستاخانہ حق کا، اس کو ڈیلیٹ کر دیں، آگے فارورڈ نہ کریں، گروپس میں فارورڈ نہ کریں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز ان چیزوں پہ عمل کر لیجئے کہ یہ چیزیں بہت غلط ہیں کہ ہم جو شیئر نہیں کر رہا اس پہ اعلان بھیج رہے ہیں، جو لائک نہیں کر رہا ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ گے۔ یہ چیزیں یار بہت غلط ہیں۔ تو یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی
تاکہ دوستوں تک اصلی پیغام پہنچایا جا سکے کہ باس 14 کے جو آئی ڈی ہے اس پہ گستاخانہ حق شائع کر دیے گئے ہیں، گوگل پہ 73 منٹ کے گستاخانہ حق شائع کر دیے گئے ہیں، جو کوئی بھی دیکھے یا اس کو ڈیلیٹ کر دے یا اس کو رپورٹ کر دے، برائے مہربانی اس کو فارورڈ یا شیئر نہ کریں یا اس کا لنک شیئر نہ کریں۔ اور دوستو آخر پہ میں نے یہ ویڈیو بنائی، اگر آپ میری بات سے کسی حد تک سہمت ہیں تو یہ ویڈیو اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ ہم اس گستاخانہ حقوں کی تشہیر کرنے سے ان کو پروموٹ کرنے سے روک سکیں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان حامد ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔